الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في شأن حكيمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأجداده والتابعين وتبع التابعين والشهداء والصالحين رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تمام حمد و ثنا اس ذات وحدت کی بارگاہ میں جن کی بارگاہ میں خود سرور تخت رسالت عرض کرتے ہیں لا احصی ثناء علیک. درود پاک اس بابرکت نفس کی بارگاہ میں جن کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سلام ان بابرکت نفوس کی بارگاہ میں جس کو قرآن شریف نے اشداء علی الکفار کہہ کر یاد کیا. سلام ان بابرکت نفوس کی بارگاہ میں جسے تذکیرہ کہہ کر یاد کیا. سلام ان بابرکت نفوس کی بارگاہ میں جن کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اسٹیج پہ رونق افروز علماء و مشائخین مستغنی علی الخام سیدی مرشدی والدی حضرت سید محمد صدیق حسینی عارف دامت برکاتہم العالیہ حضرت برکت اللہ حسینی حفظہ اللہ تعالی صدر محترم حضرت سید محمد عامر محمد قادری حضرت سید ہبت اللہ حسینی حضرت سید خواجہ محمد تقی حضرت سید مرتضیٰ تاج الدین حیدر حضرت سید عبدالرؤوف بغدادی حضرت سید ابراہیم حسین بزرگان ملت میرے عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ان مقدس ہستیوں کے سامنے لب کشائی یقیناً ایک مقتدی کے لیے پریشان کن ہے.
ان کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا یقیناً ایک ضرورت ہے، لیکن ہم مسلمین کے لیے حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار فرماتے ہیں تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے جن کی مزہ ہے زبان کا۔ جب ہماری نظر اس شعر پہ آتی ہے تو زبان جنبش میں آ جاتی ہے، اور ان کے سامنے لفظ شاعری کا دو فائدے ہیں، زبان سے کچھ اچھا نکل جائے تو دعا مل جاتی ہے، اور کچھ غلط نکل جائے تو اصلاح ہو جاتی ہے۔ میں اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں اور ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، خلوت میدان لوگ کہتے ہیں کہ جلسہ کرنے کے لیے آئیڈیل جگہ ہے، یہاں پر جلسے کامیاب ہوتے ہیں۔ کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بیدار ہیں، یہاں کے لوگ پرمفت ہیں۔ کیوں ہے پرمفت؟ پرمفت کا ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صرف نعرے لگائیں اور چلے جائیں، بلکہ میں فخریہ کہتا ہوں کہ اس میدان میں جو جلسہ ہوتا ہے اور جو لوگ آتے ہیں، الحمدللہ جو بات مقرر کہتا ہے وہ سنتے بھی ہے، خطیب کی بات کو سمجھتے بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ گزشتہ 2 سال نہیں وہ نہیں تھا یار اس کا، غریب کو موقع دیا تھا، نہیں وہ اس میں کچھ دن قبل اوپر والا دبا دیا تھا، مجھ سے ایک صاحب ملے، مل کر کہنے لگے کہ آپ فلاں نا جو شب معراج کو تقریر کیے تھے خلوت میدان پر، میں نے کہنے لگا جی ہاں، تو 2 سال قبل جو میرے الفاظ تھے وہ مجھے سنانے لگے۔ 2 سال کے بعد بھی الحمدللہ ان کو یاد تھا کہ میں نے کیا کیا کہا تھا۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، خلوت میں آنے والے سامعین جو ہے وہ یاد بھی رکھتے ہیں اور الحمدللہ عمل بھی کرتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، قل اے حبیب فرما دیجیے بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر وبرحمتہ، اور اس کی رحمت پر، فبذلک فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ اب یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر اکثر علماء کہتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں اور حضور کی میلاد کی جو ہم خوشی مناتے ہیں اس کا نہ صرف جواب پیش کرتے ہیں بلکہ نص سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم کو خوشی منانا چاہیے۔ اب آج کی رات جلسے شب معراج پر میں نے آپ کے سامنے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ صرف ماہ ربیع الاول کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب جب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ آتا ہے، خوشی منانے کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے
اللہ تعالیٰ کے فضل کا تذکرہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر کب آیا ہے؟ تو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کروں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو وہ علم دیا ہے، وہ علم دیا ہے جو آپ پہلے واقف نہ تھے۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب، آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے فضل عظیم ہوا کہ آپ کو وہ علم حاصل ہوا جو پہلے نہیں تھا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قسم کے علم ہوئے، ایک وہ جو اس آیت مبارکہ کی نازل ہونے سے پہلے تھا، اور دوسرا وہ جو نازل ہونے کے بعد آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر نہیں فرما رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کچھ علم دیا ہے، بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں تھا اب آ گیا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے میں ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ دو علم ہے، ایک آپ کے پاس تھا، دوسرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے تھا وہ پہلے سے تھا، اب جو نہیں تھا وہ بھی آ گیا ہے۔ اب علم کی کتنی قسمیں ہیں آپ دیکھیے، اگر انجینئرنگ کے علم کو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اب میں آ گیا ہے۔ اب ڈاکٹری کے علم کو سامنے نظر رکھ رہے ہیں تو اب وہ بھی آ گیا ہے۔ اسی طرح علم غیب کے علم کو بھی اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو حضور کے پاس پہلے سے تھا، اور اگر علم غیب کے علم کو آپ بعد میں آنے والے علم میں شمار کرتے ہیں تو اب وہ بھی آ گیا ہے۔ اس کے اندر بھی اقتدار نہیں کہا گیا، اس کے اندر بھی کچھ کا لفظ استعمال نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا وَعَلَّمَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ علم دے دیا ہے، وہ علم دے دیا ہے جو آپ کے پاس پہلے نہیں تھا، معلوم جو تھا ہی نہیں، اب وہ بھی آ گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ اے حبیب آپ کو جو علم نہیں تھا اب آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرما رہا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب یہ آپ کے رب کا آپ پر فضل عظیم ہوا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ہے، اس آیت مبارکہ میں فضل سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، اور جو رحمت ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اب ذات مصطفیٰ کی اسی رحمت کو قرآن شریف میں دوسری آیت کا اگر آپ سہارا لے دلیل پوچھیں تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر۔ تو یہاں پر فضل سے مراد علم ہوا اور رحمت سے مراد ذات مصطفیٰ ہوئی۔ اب علم کس کو کہتے ہیں؟ اب علم کی ذرا سی تحقیق کریں، علم کہتے کسے ہیں؟ علم کہتے ہیں حواس خمسہ کے دلیل دینے پر، دلیل دینے کو علم کہتے ہیں۔ حواس خمسہ 5 حصے ہوتے ہیں انسان کے، ایک ہے دیکھنا، دوسرا سننا، تیسرا سننا، چوتھا چھونا اور پانچواں چکھنا۔ اس کی دلیل کو علم کہتے ہیں۔ منطقین کہتے ہیں حواس خمسہ کی دلیل دینے کو علم کہتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح چائے گرم ہے تو چائے کے گرم ہونے کی دلیل آپ کو کس سے مل رہی ہے؟ آپ کے چھونے سے۔ اسی طرح آواز باریک ہے یا موٹی ہے، زنانی ہے یا مردانی ہے، اس کے جاننے
کا میٹھا ہونا، کسی چیز کا نمکین ہونا، اس کی دلیل دے رہی ہے آپ کی زبان. اسی طرح جو آپ کو سامنے چار مینار نظر آتا ہے تو لفظ چار مینار میری زبان سے نکلتے ہی آپ کے ذہن و گمان میں جو چھا جاتا ہے اسے علم کہتے ہیں. اگر میں اس جلسے میں کھڑے ہو کر چار مینار کا لفظ استعمال کروں جہاں پر کسی نے چار مینار دیکھا ہی نہیں ہے، تو اس جلسے میں رہنے سامعین کو، اس جلسے کے حاضرین کو چار مینار سے واقفیت ہی نہیں ہے. اب میں چار مینار لفظ استعمال کرنے پر ان کو کسی حیثیت، کسی شکل کا علم نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے. لیکن اگر میں کسی کو چار مینار کہوں اور چار مینار انہوں نے دیکھ لیا ہے اور ان کے ذہن و گمان میں چار مینار آ گیا ہے تو ان کا چار مینار ان کے ذہن و گمان میں آنا ہی علم ہے. اب یہاں پر بھی میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ علم کا فائدہ کیا ہے. جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کی قدرت بڑھ جاتی ہے. جس طرح اگر میں یہ مائک پر ہاتھ رکھ دوں، یہ مائک ہٹا دوں تو شاید مجھے سامنے والے سامعین بھی، حاضرین بھی نہیں سن پائیں. لیکن اس مائک کے ذریعے میں آپ سب سے مخاطب بھی کر سکتا ہوں اور اپنی بات آپ کے سماج میں بھی پیش کر سکتا ہوں. نہ صرف آپ کے بلکہ دور دراز کے جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی سماج وہ بھی سن سکتے ہیں. تو یہ مائک کیا ہے؟ یہ مائک کسی نہ کسی ایک کے علم کا نتیجہ ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت فرمایا گیا تو حضور کے ساتھ جب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا گیا تو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا حضور کو. اب یہاں پر حضور رحمت بنے عالمین کے لیے تو حضور فاعل بنے، رحمت کرنے والے بنے اور مفعول عالمین ہوا. تمام عالموں کے لیے، دنیا کے لیے نہیں فرمایا، آخرت کے لیے نہیں فرمایا، ہندوستان کے لیے نہیں فرمایا، پاکستان کے لیے نہیں فرمایا، سعودی عرب کے لیے نہیں فرمایا، حجاز کے لیے نہیں فرمایا، نجد کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے حبیب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب جب تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس پر رحمت کی جائے وہ بعد میں آئے، رحمت کرنے والا پہلے آئے. کیونکہ اگر رحمت جس پر ہو رہی ہے وہ بعد میں آئے تو پھر رحمت کرنے والا پہلے، رحمت کرنے والا بعد میں نہیں آ سکتا. کیونکہ ہر لمحے کے لیے رحمت ہے. رحمت کرنے والا لازم ہے کہ پہلے آئے اور رحمت جس پر کی جائے وہ بعد میں آئے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اعلیٰ بھی تمام عالمین سے پہلے ثابت ہوتا ہے. اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. تو عالمین مفعول، حضور فاعل، تو فاعل کا عالمین کے بعد بھی زندہ رہنا ضروری ہے. ان کے ہر لمحے پر رحمت کرنے کے لیے حضور کا عالمین کے ختم ہونے کے بعد بھی وجود ثابت کرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح رحمت کرنے والا جس پر رحمت کی جاتی ہے اس کا سننا بھی ضروری ہے کہ وہ رحمت کیسے کرے گا جو خود اس کے پریشانیوں سے، اس کے احوال سے واقف نہ ہو. تو جو عالمین ہے ان کی صدا ہے، ان کی صدائیں، ان کی ندائیں حضور رحمت کرنے والے سننا لازم ہے. اگر آپ رحمت للعالمین کو
دیکھ نہیں سکتا وہ رحمت کیا کرتا ہے؟ تو اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم پر خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی تشریف آوری پر بھی خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا ہے اس پر بھی خوشی منانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر اب میں میراج شریف کی اس آیت مبارکہ کی طرف آنا چاہتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات سبحان الذی اسری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے خاص بندے کو لیلاً رات کے ایک حصے میں من المسجد الاقصی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے تعلق سے فرمایا۔ اب آپ کے سامنے میں ایک بات نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مقصد کیا تھا میراج شریف کا؟ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے تعلق سے فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو لیلاً رات کے ایک حصے میں من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں نازل فرمائی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ دیکھ لے کیا دیکھ لے، من آیاتنا، یہاں پر دیکھ لے لفظ ہے، میں آپ کے سامنے پہلے ہی عرض کیا تھا، حواس خمسہ میں بصارت بھی ایک چیز ہے، حواس خمسہ میں بصارت بھی ایک حصہ ہے، تو یہاں پر لنریہ کا معنی علم حاصل ہے، لنریہ من آیاتنا، یہاں پر لنریہ سے مراد علم حاصل کرنا ہے، تو یہاں پر جو علم حاصل ہے وہ وہاں پر فضل اللہ علیہ عظیمہ ہے، تو یہاں پر لنریہ من آیاتنا ہے، تو وہاں پر قل بفضل اللہ ہے، تو جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر، آمد پر ہم کو خوشی
کافی دیر ہو جائے، اس لیے میں اختصار کے ساتھ، اب چونکہ حضرت اللہ بھی تشریف لا لیے ہیں، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے سنتا ہوں۔ بات علم کی ہے تو یہ بات حق ثابت اور محکم ہے، مستحکم ہے کہ اسلام کی جو خصوصیت ہے وہ علم سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ سب سے اہم بتایا گیا ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن علم ہے۔ اس کے بعد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے وہ معراج شریف ہے، وہ بھی علم ہے۔ اس علم میں ایک خاص نقطہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کی خوبی میں، علم کی خاصیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تشریف فرماتے بی بی عائشہ کے حجرے میں۔ بی بی عائشہ دیکھی کہ دریائے رحمت جوش میں کچھ مانگ لیا جائے۔ حضور نے دیکھا کہ بی بی عائشہ کچھ مانگنا چاہتی۔ حضور نے فرمایا مانگو عائشہ، کیا مانگتے ہو؟ مانگو عائشہ، کیا مانگتے ہو؟ بی بی عائشہ سوچنے لگی کہ جب سے تو میں خواہش کر رہی تھی کہ مانگوں تو کیا مانگوں، لیکن اب جب حضور نے خود پوچھ لیا ہے اب زبان رک گئی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنے والد سے پوچھ رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں۔ حضور نے اجازت مانگ فرمائی، دوڑی دوڑی گئی حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے حاضر ہوئی، کہنے لگی، عرض کرنے لگے ابا جان، آج حضور نے مجھ سے فرمایا کہ مانگو عائشہ، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ عائشہ، معراج کی رات جو ناز و نیاز میں خاص قرب خاص میں جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اس علم میں سے ایک بات عنایت فرما دی، ایک بات پوچھو، کوئی ایک بات۔ پھر واپس دوڑی دوڑی آئی بی بی عائشہ، آ کر یا رسول اللہ، آپ کو جو قرب خاص میں علم ملا تھا اس میں سے کچھ ایک بات سرفراز فرمائی۔ تو بات ناز و نیاز کی تھی، راز کی تھی، اب راز کے فاش ہونے کا ہی سوال کیا جا رہا ہے، اور پہلے سے وعدہ بھی تھا، حکم بھی تھا کہ مانگو جو مانگنا ہو، مانگو جو مانگنا ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے راز کی بات مانگنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی مومن کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے۔ کسی مومن کا یہاں پر نہیں دیکھیے دریائے رحمت بھاگی بھاگی حضرت بی بی عائشہ والد کے پاس آئی اور خوشی خوشی سنائی کہ مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے وہ جنت میں بغیر حساب چلے جائے، بغیر حساب جنت میں چلے جائے۔ وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق خوش ہونے کے غمگین ہو گئے۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا بابا، میں سمجھتی تھی کہ آپ خوشی سے ٹھاٹے ماریں گے، ہنسیں گے اور جشن منائیں گے، میں نے اتنی اچھی بات آپ کے سامنے پیش کی، حضور نے اتنی بہترین ہم کو بشارت دی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کہ بی بی بیٹی تم یہ تصویر کا رخ دیکھ رہی ہو، دوسرا رخ بھی دیکھو، جو ایک مرتبہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے وہ جنت میں چلے جائے بغیر حساب، تو کسی مومن کا دل توڑنے والے کا کیا حساب ہوگا، خیال کرو۔ کسی مومن کا ٹوٹا ہوا دل جوڑنے سے بغیر
آنسو بہاتے تو امت کی مغفرت طلب کرتے، جب جب ہاتھ اٹھاتے تو امت کے لیے ہاتھ روتے، امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے. لیکن ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، ہمارا معاشرہ کچھ اور ہے. ہم ہماری خوشی، ہماری رضامندی پر زندگی گزار رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے دو قسم کیے، دو حصے کیے. ایک کا نام رکھا حقوق اللہ، دوسرے کا نام رکھا حقوق العباد. حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اللہ کی عبادتیں، اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ کے لیے نماز پڑھنا، اللہ کے لیے رکوع کرنا، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا، سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، قاعدے میں تشہد پڑھنا، روزے رکھنے کا سلیقہ دیا، صبح سے شام تک بھوکے رہنا، زکات دینے کا سلیقہ دیا، حج کرنے کا حکم دیا. کلمہ توحید کو ملا کے 5 فرائض بنیادی حقوق اللہ میں بتائے گئے. اور حقوق العباد بندوں کے لیے رکھا گیا، بندوں کے حقوق. حضور فرماتے ہیں کہ جو بندوں کا حق ادا نہیں کرتا میں اس سے حق شفاعت بھی نہیں رکھوں گا، حق شفاعت بھی چھین لوں گا. پھر جو حقوق اللہ میں ہے، حقوق اللہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کو، لیکن حقوق اللہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا خیال رکھنے کا حکم دیا. نماز پڑھو تو بازو والوں کا خیال کرو، نماز پڑھو تو کسی کو تکلیف نہ دو، نماز پڑھو اور کوئی سامنے سے لوٹ کر آئے نماز چھوڑ کر کوئی حاجت کی وجہ سے تو ان کے قریب آنے سے پہلے تم اپنا راستہ دے دو تاکہ وہ بغیر رکے کے نکل جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کافی طویل فرما دے، لیکن اچانک اختصار فرما دی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ نے بہت اختصار کے ساتھ نماز فرما دیا، طویل جماعت؟ تو حضور فرمانے لگے کہ میرے پیچھے ایک عورت کا بچہ رو رہا تھا اور مجھے خدشہ تھا کہ کہیں وہ عورت اپنے بچے کے رونے سے، اپنے بچے کو خاموش بٹھانے کی وجہ سے اپنی نماز نہ توڑ دے. وہ ایک بچے کی طرف سے اپنی پوری جماعت کا نماز اختصار فرما دیا. یہ حقوق اللہ میں بھی حقوق العباد شامل. روزہ رکھنے کا حکم دیا، صبح سحر کیے، شام میں افطار. اللہ کے لیے رکھا گیا، اللہ کا خیال کرے، اللہ کے لیے روزہ رکھے، لیکن جب مہینہ مکمل ہو جائے تو پھر اب فطرہ بھی دے تاکہ جو عوام، جو غریب لوگ ہیں ان کے پیٹ بھی کچھ بن جائے. زکات دینے کا حکم دیا تو ایسے لوگوں کو زکات دینے کا حکم دیا جس سے آپ کچھ آپ کا اجارہ نہ ہو، مطلب آپ کسی کی خدمت نہ لیتے ہو. جس طرح آپ اپنے نوکر کو جو آپ کی خدمت کرتا ہے اس کو زکات دینا صحیح نہیں ہے. آپ اس کو زکات دیں گے جو آپ کی خدمت نہیں کرتا ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ حقوق اللہ ہے. حقوق اللہ میں بھی حقوق العباد کا خیال رکھا گیا ہے. اسی طرح جب فرض حج کا معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلے فلا جدال فی الحج بھی فرمایا گیا کہ آپس میں اتحاد رکھو، آپس میں اتفاق رکھو، لڑو جھگڑو مت. لیکن ہمارا معاملہ کچھ اور ہے. ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے ہم کو غور کرنا ہے. ہم کو خیال کرنا ہے کہ حقوق اللہ میں کون پابند ہے اور حقوق العباد کا کون حق ادا کر رہا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد والوں پر احسان، محلے والوں پر احسان، روزہ رکھتے ہیں تو گھر والوں پر احسان، کاروبار میں احسان، زکات دیتے ہیں تو دینے والوں پر احسان، حج کرتے ہیں تو دوسرے حاجیوں پر احسان. یہ اسلام کی تعلیم
تعلیمات نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ جو کرو اللہ کے لیے کرو. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم کو دینی تعلیم سے ہم واقف نہیں ہیں, دینی تعلیم سے ہم آشنا نہیں ہیں. ہم ہمارے بچوں کو صرف قابل بنانے کی فکر میں لگے ہیں, مسلمان بنانے کی فکر میں نہیں لگے ہیں. ہم ہمارے بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں, دین سے دور کر رہے ہیں. اگر کوئی بچہ ذری سی داڑھی چھوڑ لے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اگر کوئی بچہ نماز کی طرف جا رہا ہے, مسجد کی طرف جا رہا ہے, تو اس کو اپریشیشن کے بجائے انانیت کہا جا رہا ہے. وہ یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے. ہم ہمارے بچے جب اسکول کو جانے کا موقع آتا ہے, وقت آتا ہے, حضرات آپ ادھر دیکھیے, آپ کا ادھر دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں, بیٹھ جائیے. ہم ہمارے بچوں کو اسکول کی تعلیم کی فکر رکھ رہے ہیں, اسکول کی تعلیم دے رہے ہیں, ڈاکٹر بنا رہے ہیں, انجینئر بنا رہے ہیں, MBA کی ڈگریز دے رہے ہیں, نہ جانے کیا CA بنا رہے ہیں, کیا بنا رہے ہیں, لیکن مسلمان بنانے کی فکر نہیں ہے. 9 بجے کا اسکول ہے, 8 بجے تک بچے کو سلایا جاتا ہے. 8 بجے کو بچے کو 8 بجے تک بچوں کو سلایا جاتا ہے, اسی لیے کیونکہ وہ 9 بجے سے اسکول میں جائیں اور فریش رہیں اور جو تعلیم وہاں اسکول میں دی جا رہی ہے اس کو صحیح سے سمجھیں. فجر کی نماز اسی میں کہا ہے. پھر اسکول 9 بجے سے 3 بجے تک رہتا ہے, ظہر کی نماز چلے گئی. پھر جب گھر کو آتا ہے تو کھانا کھلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر میدان میں بچہ چلے جائے تو ہاتھ پاؤں ہلتے ہیں, جنبش میں آتا ہے, کچھ کھیل کود میں اس کی قوت مدافعت بڑھتی ہے, اس کا ہاضمہ اچھا ہوتا ہے, ہم گراؤنڈ کو بھیج دیتے ہیں. عصر کی نماز گئی. پھر اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد کوئی نہ کوئی ٹیوشن رہتا ہے. اسی طرح عشاء کی نماز بھی گئی. رات میں جب بچہ کھا کے ٹیوشن سے گھر کو آتا ہے تو اس کو پھر سلا دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ کل صبح بھی اسکول ہے, تجھے اٹھنا ہے اور اسکول میں جا کر پڑھنا ہے, فریش رہنا ہے. آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں کہ کہاں گئی ہماری فکر, کہاں گیا ہمارا خیال. جب آپ نماز کو ہی نہیں پوچھیں گے بچوں کو تو کہاں سے بچہ مسلمان رہے گا. کسی کا ذہن و دماغ میں خیال نہیں آتا کہ ہمارا بچہ جو اسکول میں جاتا ہے اس کی اسمبلی میں کیا پڑھتا ہے. بہت سارے ایسے اسکول ہیں جو مشنری اسکول ہیں جہاں پر بائبل پڑھایا جاتا ہے. بہت سارے اسکول ہیں جو ہندو مذہب کے ہیں, وہاں پر گیتا وغیرہ پڑھایا جاتا ہے, اور ہم خاموش اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. خیال بھی نہیں کرتے کہ بچہ پڑھ کیا رہا ہے, بچہ پڑھ کیا رہا ہے, بچے کے ذہن و گمان میں آ کیا رہا ہے. وہ صبح جاتا ہے تو شرک کرتا ہے, اس کا صبح شرک میں مبتلا ہے. وہ جا کر بائبل پڑھتا ہے, وہ جا کر گیتا پڑھتا ہے, وہ قرآن نہیں پڑھتا. بہت سارے ایسے بچے ہیں جسے اردو نہیں آتی, بہت سارے اردو تو خیر قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا. ایسے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے
کا کیا بیان تھا کسی کو معلوم نہیں. آج یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے وہ صرف نعرے لگانے کے لیے نہیں ہے, وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہے. جو لوگ عشق و محبت سنتے ہیں اس لیے سنتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں بھی وہ عشق و محبت آ جائے. کسی ایک شخص کی طرف کسی ایک خطیب کو وہ عشق و محبت کی اچھی تعلیم دیتا ہے, عشق و محبت کی اچھی تقریر کرتا ہے, ہم اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. وہ عشق و محبت کی بہترین تعلیم دیتا ہے, ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں. پھر وہاں سے جو نکلتے ہیں تو پھر جو سنے تھے پھر وہیں پر رکھ کے چلے جاتے ہیں. اس کی جو اہم ترین جو شرط ہے, اس کی نسبت عشق کی جو اہم ترین شرط ہے وہ نسبت معرفت ہے, نسبت اطاعت ہے. نسبت اطاعت جب تک حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ نسبت عشق میں عبور نہیں ملے گا. نسبت اطاعت پیروی کو کہتے ہیں, اور نسبت اطاعت جب تک آپ کو حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کو نسبت معرفت حاصل نہ ہو, جب تک کہ آپ واقف نہ ہو کہ آپ جس سے عشق کر رہے ہیں ان کے اعمال کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے, ان کی فکر کیا ہے, آپ ان کی اتباع نہیں کر سکتے. اور جب تک آپ ان کے افعال ان کے عمل سے واقف نہیں ہیں آپ ان کی اتباع نہیں کر سکتے. تو جب تک آپ عشق کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. عشق کا دعوے کے لیے معرفت یعنی علم ضروری ہے. وقت کافی ہو چکا ہے, میں آپ کے سامنے ابھی آفتاب کتابت کا بیان باقی ہے. میں اپنے الفاظ کو یہیں سمیٹتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو چیز زبان سے نکلی ہے اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنا خطاب ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.